دوستوں، میرا نام زین ہے اور میری یہ کہانی سال 2023 میں اس وقت شروع ہوئی جب میرا تبادلہ کراچی سے ایبٹ آباد ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک خوبصورت لائف پارٹنر کی تلاش تھی، لیکن ایبٹ آباد کے ایک پارک میں میری ملاقات ایک ایسی شادی شدہ خاتون سے ہوئی جس کے سسرال کے جھگڑوں اور پردیس بیٹھے شوہر کی بے رخی نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ ہماری دوستی وقت کے ساتھ اتنی گہری ہو گئی کہ بات ملاقات تک پہنچ گئی، لیکن اس کہانی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب مجھے کمپنی کی طرف سے شنیاری دفتری انکوائری کے لیے بھیجا گیا، جہاں کا ماحول دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک طرف محبت کا رشتہ اور دوسری طرف دفتری ذمہ داری۔ آخر اس انکوائری میں کیا ہوا اور مہرین نامی لڑکی سے میری پہلی ملاقات کیسی رہی؟ چلیے سنتے ہیں سسپینس اور جذبات سے بھرپور یہ مکمل داستان۔ دوستوں، میرا نام زین ہے اور میں اس وقت 26 سال کا ہوں۔ میری یہ کہانی 2023 میں شروع ہوئی جب میرا تبادلہ کراچی سے ایبٹ آباد ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے ایک خوبصورت گرل فرینڈ کی تلاش تھی۔ اسی تلاش میں ایبٹ آباد کے مشہور لیڈیز پارک پہنچا، جہاں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو 24 سے 25 سال کی گوری چٹی لڑکی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ تھا۔ میں اس لڑکی کے قریب گیا اور اسے بات چیت شروع کی۔ پھر میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام روبینہ بتایا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کا سسرال کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور اس کا شوہر اس وقت سعودی عرب میں ہے اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے والدین کی سنتا ہے۔ میں نے ہمدردی سے اس کے سسرال سے لڑائی کا سن کر اس کا اعتماد جیت لیا۔ پھر میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور واپسی پر اس نے کال کر کے مجھے تھینکس کہا۔ اس کے بعد ہماری باتوں کا یہ سلسلہ 3-4 ماہ تک چلتا رہا۔ اس دوران روبینہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ان دنوں منسیرہ میں اپنے سسرال میں تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ 20 تاریخ کی صبح میں اپنی گاڑی میں نکلا اور تقریباً 1 گھنٹے میں منسیرہ پہنچ گیا، کیونکہ اس نے بس اسٹینڈ کے پاس ملنے کا کہا تھا۔ میں نے علاقے کا جائزہ لیا اور 11 بجے اسے کال کی کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اسے فرمائش کی کہ اگر برا نہ مانے تو وہی سوٹ پہن کر آنا جو پہلی ملاقات میں پہنا تھا۔ روبینہ پہلے خاموش رہی، پھر ہنس کر بولی، زین آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے بیٹھنے کے لیے بس اسٹینڈ کے قریب معیاری عثمانیہ ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ تقریباً 12 بجے اس کی کال آئی کہ وہ گھر سے نکل رہی ہے، تو میں نے اسے لوکیشن بتا دی اور کال کرتے ہی میں ریسٹورنٹ سے باہر دھوپ میں آ کر اس کی راہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک کے اس پار سے آتی دکھائی دی۔ میں نے سلام کیا اور اسے لے کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا، جسے روبینہ نے غور سے دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ میز پر جاتے ہی روبینہ نے کہا کہ آج بل وہ دے گی کیونکہ میں مہمان ہوں۔ میں نے شوخی سے کہا، اگر مہمان سمجھنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی میں باہر کا نہیں گھر کا کھانا کھاتا ہوں۔ وہ بولی، پہلے بتاتے تو گھر سے بنا لاتی۔ خیر میں نے ویٹر کو بلا کر مٹن کڑھائی کا آرڈر دیا اور جب وہ میری پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تو میں نے روک کر کہا، اب ایک ہی پلیٹ میں کھانا ڈال دیں، سنا ہے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ باتوں باتوں میں روبینہ نے کہا کہ کاش ہم دن رات کال پر باتیں کر سکیں، یہاں تک کہ بات کرتے کرتے ہی آنکھ لگ جائے۔ جب میں نے گھر والوں کا مسئلہ اٹھایا تو اس نے فوراً کہا، میں ابھی ایک سم نکلوا رہی ہوں جو صرف آپ کے لیے ہوگی اور اس پر صرف آپ کی کال ریسیو کی جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد 25 روپے بل بنا۔ روبینہ پیسے دینے لگی، مگر میرے دیکھنے پر وہ خاموش ہو گئی اور بل میں نے ادا کیا۔ واپسی پر جب وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اس کے دوپٹے کا پلو باہر لٹک رہا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولا، زمین سے پلو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ روبینہ نے پوچھا، زین کیا تم پوری زندگی میرا ایسے ہی خیال رکھو گے؟ میں نے جواب دیا، روبینہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو یقیناً ایسے ہی کروں گا۔ پھر روبینہ نے کہا، زین آپ کا بہت شکریہ مجھے اتنی فوقیت دینے کا۔ آج میں ایک بات کہہ دوں کہ آج میں خوش ہوں کہ میں نے جس بندے کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا وہ بندہ کوئی خاندانی انسان ہے۔ اسی دوران ہم لوگ موبائل مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں سے ویوو کمپنی کا موبائل لیا اور موبائل لینے کے بعد زون کی فرنچائز پر گئے اور وہاں سے ہم نے 2 سمز خریدی۔ زون کی سم خریدنے کے بارے میں راستے میں ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے سم خریدی، اس وقت روبینہ نے اپنی سم موبائل میں ڈالی اور میرے نمبر پر کال کر دی اور مجھے آنکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ کال اٹینڈ کرو۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور زونگ کی فرنچائز سے باہر نکل آئے۔
تو روبینہ نے مجھے کہا اچھا زین اب میں چلتی ہوں اور باقی باتیں میں موبائل پر کرتی جاؤں گی۔ میں نے کہا روبینہ اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کو اس طرح اکیلا جانے دوں، لیکن مجبوری ہے کہ آپ کے سسرال والے نہ دیکھ لیں۔ روبینہ نے کہا نہیں نہیں زین، ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں اپنے معاشرے کو، آپ پریشان نہ ہوں، باقی باتیں میں کال پر کرتی رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ، اپنے قلعے میں بھی نکلتا ہوں۔ روبینہ نے فون اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا اور ہینڈ فون اپنے کانوں کے ساتھ لگا دیے اور کہا چلیے پھر باقی باتیں موبائل پر ہوں گی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور موبائل کو گاڑی میں چارجنگ پر لگایا اور کال پر بات شروع کر دی۔ روبینہ بولی زین آپ کو پتہ ہے میں موبائل پر کال کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں روبینہ، مجھے اندازہ نہیں، آپ بتائیے کیوں؟ روبینہ بولی زین میں چاہتی ہوں کہ آپ زندگی میں جب تک میری سانسیں ہیں میں صرف آپ سے بات کرتی رہوں۔ میں نے کہا خالی بات ہی کرتی رہیں گی یا پھر ساتھ بھی نبھائیں گی؟ روبینہ بولی زین جو لڑکی ساری زندگی بات کرنے کا کہہ رہی ہے تو وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی پھر آج سے ہی آپ کو پیار میں پھنسانے کی تیاری کرتا ہوں۔ روبینہ ہنس کر بولی پھانس تو اس دن گئی تھی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، اگر آپ اچھے نہ لگتے تو کبھی بھی میں آپ سے ملنے نہ آتی بدھو۔ میں نے کہا دل تو میرا بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن آپ کے منہ سے سننے کا دل تھا کہ آپ مجھے کہیں کہ زین آپ مجھے اچھے لگتے ہو۔ روبینہ بولی زین کتنی سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہی کوئی 50 سے 60 کے درمیان ہے، کیونکہ راستے پر ٹریفک ہے اس وجہ سے۔ روبینہ بولی میں نے اسی وجہ سے پوچھا ہے کہ کہیں زیادہ سپیڈ کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر روبینہ بولی نہیں زین آپ نہیں سمجھو گے عورت کے دل کو اور نہ ہی آپ سمجھ سکو گے۔ میں نے کہا اچھا بابا آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، اور بہت سی باتیں اسی دوران ہوتی رہی اور اسی دوران میں اپنے بنگلے پر پہنچ گیا جو کہ کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے کوئی 5 مہینے گزر گئے اور میری حالت کچھ ایسی تھی کہ نہ ہی پوچھیں۔ ایک تو روبینہ مجھے کال کے علاوہ چھوڑتی نہیں تھی کہ میں کسی سے مل سکوں، اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت فری ہو گئے، اب ہماری باتیں زیادہ پیار محبت کی ہوتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے، میں آفس سے گھر آیا تو روبینہ کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو روبینہ کہنے لگی زین آپ کبھی آؤ نا میرے گھر، مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر روبینہ نے فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ کال ملائی لیکن روبینہ نے کال اٹینڈ نہ کی اور خالی ایک میسج کر دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد بات کروں گی۔ میں نے بھی ایک میسج کر دیا کہ کال اٹینڈ کرو۔ پھر میں نے کال کی تو روبینہ نے کال اٹینڈ کی اور کہا سوری زین، بس جو بات دل میں تھی وہ کہہ دی، اگر برا لگا ہو تو سوری۔ میں نے کہا روبینہ، تو روبینہ بولی جی میری جان۔ میں نے کہا روبینہ اصل میں جب پارک میں آپ کو میں نے دیکھا تو اسی وقت میں آپ پر مر مٹا تھا سچے دل سے۔ روبینہ بولی تو اپنی اتنی دیر کیوں کر دی بتانے میں؟ یہ بات کرتے ہی روبینہ رو پڑی اور پھر بولی کیا مجھ سے اقرار کروانا تھا آپ نے کہ میں دل و جان سے آپ پر مر مٹی ہوں؟ میں نے کہا نہیں روبینہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روبینہ بولی زین ایک بات یاد رکھنا، میں ایک عورت ہوں، لیکن ایک بات مجھے بھی پتا ہے کہ جب ایک عورت گھر سے کسی کے لیے قدم باہر نکالتی ہے تو مرد جتنا بھی اس پر مرتا ہو زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ اسے تانا لازمی دیتا ہے۔ مرد یہ نہیں سمجھتے کہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے نکلتی ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک شادی شدہ عورت اور ایک بچے کی ماں ہوں، تم میرے لیے مر تو سکتے ہو لیکن میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور میں یہ بات چاہتی بھی نہیں ہوں کہ آپ سے شادی ہو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتی ہوں آج سے روبینہ آپ کی ہوئی بس۔ میں تو بالکل چپ ہو گیا۔ پھر روبینہ بولی زین اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں نے جو کہا وہ 100% سچ ہے، میں مزید جھوٹ کے سہارے نہیں چل سکتی تھی۔ میں نے کہا نہیں روبینہ ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں کبھی بھی آپ کو تانا نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ روبینہ بولی زین آپ بہت اچھے ہو۔ تو میں نے کہا خیر تو ہے روبینہ، بڑا پیار آ رہا ہے میرے اوپر۔ تب روبینہ نے ایک غزل پڑھی، میرے پاگل پیا میری چاہت نہ کر، مجھے سوچا نہ کر مجھے جانا نہ کر، میں ہوں باد صبا جو کہ رکتی نہیں، میں ہوں ایسی گھٹا جو کہ برستی نہیں، میرے پاگل پیا میری چاہت نہ کر۔ پھر میں نے کہا روبینہ اور سناؤ نا؟ تو روبینہ بولی پھر کبھی سناؤں گی۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے ہیڈ آفس سے میرے GM کا فون آیا۔
جی ایم نے کہا زین کیسے ہو اور دن کیسے گزر رہے ہیں ایبٹ آباد میں؟ میں نے کہا سر میں بالکل ٹھیک ہوں اور دن تو بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں۔ جی ایم نے کہا زین ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کام کے لیے میں کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا لیکن مجھے صرف آپ پر اعتبار ہے، اگر زیادہ مصروفیت نہ ہو تو کر سکو تو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ حکم کریں، کام ہو جائے گا۔ جی ایم نے کہا زین اصل میں ہمارا جو آفس ہے نا شنیاڑی میں، اس کی مجھے دن بہ دن کچھ کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ آپ نے اپنے طور پر اچانک جانا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا کمپلینٹس جو آ رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط، اور مجھے ایک رپورٹ میں ساری تفصیل بتانی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ آپ کے دورے کا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سر یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن سر وہ دورہ کس لحاظ سے کرنا ہے اور آپ کو رپورٹ کس چیز کی دینی ہے؟ جی ایم نے کہا زین سنا ہے کہ وہاں کا جو انچارج ہے وہ ورکرز کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیڈ آفس کی طرف سے کٹنگ ہوئی ہے۔ آپ نے پچھلے 6 ماہ کی تنخواہ کا ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہوگا، یہ کام ہو جائے گا، لیکن سر ایک میری طرف سے درخواست ہے کہ اگر میں اس تنخواہ کے دوسرے دن چلا جاؤں تو کیا بات ہے، تاکہ وہ اس تنخواہ کی کٹوتی بھی کر چکا ہو تاکہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ جی ایم نے کہا زین آئیڈیا تو برا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوگا، اور اس وقت تک میں آپ کو ایک آفیشیل لیٹر بھی بھیج دیتا ہوں جس میں آپ کے دورے کے بارے میں ذکر ہوگا۔ تو میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی ایم بولا اور ہاں زین آنے اور جانے کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ آپ نے بل بھیج دینا ہے، ہیڈ آفس آپ کو اسی وقت پیمنٹ کر دے گا۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ روبینہ کا گھر بھی منسیرہ میں ہے تو کیوں نہ جی ایم کے سامنے نمبرز بنا لوں۔ سر بل کی کوئی بات نہیں، میرے جاننے والے ہیں منسیرہ میں رات کو ان کے پاس رک جاؤں گا، دوسری صبح سویرے شنیاڑی پہنچ جاؤں گا، وہاں سے کام ختم کر کے میں واپس آ جاؤں گا اور رات کو جاننے والوں کے پاس رک کر تیسرے دن رپورٹ آپ کو بھیج دوں گا۔ جی ایم بولا زین بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں نے کہا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں۔ جی ایم بولا اوکے زین گڈ بائے۔ تو میں نے کہا سر ٹھیک ہے، اور جیسے ہی جی ایم کی کال بند ہوئی تو میں نے سوچا کہ کچھ ہو نہ ہو اس ویکینڈ پر میں روبینہ کے گھر ضرور جاؤں گا۔ ساتھ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ روبینہ کو اچانک سرپرائز دینا ہے۔ منسیرہ پہنچنا بھی 9 بجے کے بعد ہے اور ویسے بھی روبینہ کال پر لگی ہوتی ہے، میرے ساتھ باتوں باتوں میں حالات کا بھی پوچھ لوں گا۔ اس کے بعد میں دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد روبینہ کی کال آ گئی، میں نے کال اٹینڈ کی۔ روبینہ بولی کیسی ہے میری جان کی جان؟ تو میں نے کہا آپ کی جان ٹھیک ہے۔ روبینہ بولی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا پہلے تھوڑا مصروف تھا، ابھی فری ہوں اور کوئی کام نہیں ہے۔ روبینہ بولی اچھا میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ اس ویکینڈ پر کہیں بیزی تو نہیں ہو؟ اصل میں نے اماں اور ابو سے ملنے ایبٹ آباد آنا ہے، سوچا جان سے پوچھ لوں، اگر بیزی نہیں ہو ویکینڈ پر تو آ جاتی ہوں، اور اگر آپ بیزی ہو تو میں اگلے ویکینڈ پر آ جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں روبینہ، مجھے اس ویکینڈ پر کسی کام کے سلسلے میں ہیڈ آفس جانا ہے اور آپ اگلے ویکینڈ پر آ جانا۔ روبینہ بولی ٹھیک ہے میری جان، اور اچھا گھر کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا بس جب دل کرے گا چلا جاؤں گا۔ روبینہ بولی اچھا جب گھر پہنچ جانا تو بتانا، ایک چیز بھیجوں گی آپ کو۔ میں نے کہا کیا چیز بھیجو گی؟ تو روبینہ بولی بس ہے کوئی خاص چیز، جب آئے گی تو بتانا کہ کیسی لگی۔ میں نے کہا اچھا رکو، بس میں بھی نکلتا ہوں ابھی گھر کے لیے۔ تو روبینہ بولی ٹھیک ہے نکلو۔ میں نے فون سائڈ پر رکھا اور آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور 20 منٹ کے بعد بنگلے پر پہنچ گیا۔ اس دوران روبینہ سے بہت سی باتیں بھی ہوتی رہی۔ جب بنگلے پر پہنچ گیا تو روبینہ کو کہا ہاں بولو کیا بھیجنا تھا؟ روبینہ نے کہا 2 منٹ انتظار کرو، ابھی واٹس ایپ کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کوئی 3-4 واٹس ایپ پر تصویریں آئی ہوئی تھی۔ میں نے جب واٹس ایپ کھولا تو وہ روبینہ کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں روبینہ نے پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روبینہ کا میسج آیا کہ کیسی لگی تصویریں زین؟ تو میں نے کہا بہت اچھی لگی۔ روبینہ بولی ٹھیک ہے۔ اس دوران بہت سی باتیں ہوتی رہیں اور روزانہ کی طرح سارا دن باتیں کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے جمعے کا دن آ گیا اور آج مجھے شنیاڑی بھی جانا تھا۔ ادھر سے روبینہ کی کال ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اس کو کیسے میں چپ کرواؤں اور اس کا فون بند ہو۔ خیر میں نے کہا تیار ہو؟ تو روبینہ نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے کہا کال پر بتایا تو تھا کہ اس ویکینڈ پر ہیڈ آفس جانا ہے۔ روبینہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں میں بھول گئی تھی۔ پھر روبینہ نے کہا اور سناؤ جان، بات ہوتی رہے گی،
زین اصل میں آپ سے بات کیے بنا رات کو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا تھوڑا انتظار کرو، میں موبائل چارجنگ پر لگا لوں، ساتھ ساتھ بات بھی کرتا ہوں۔ روبینہ بولی 1 منٹ انتظار کرو، شاید ساتھ گھر والوں سے کوئی آیا ہے، میں ان کو ذرا دیکھ لوں، آپ اپنے کام کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ، آپ اپنے کام کر لو اور میں بھی فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ شام کے 8 بجے میں اپنے بنگلے کے گراج میں آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی مجھے خیال آیا میں گاڑی پر تو چلا جاؤں، لیکن روبینہ کے گھر کھڑی کہاں پر کروں گا، لہٰذا میں نے ویگن پر جانے کا سوچا اور بنگلے سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران میں نے کوشش کی کہ موبائل کو میوٹ پر لگا کر رکھوں تاکہ روبینہ کو پتہ نہ چلے کہ میں منصیرہ آ رہا ہوں۔ میں تقریباً 9:40 پر منصیرہ اڈے پر پہنچا اور دیکھا تو روبینہ کی کال ختم ہو گئی تھی، یعنی کٹ گئی تھی۔ میں نے کال کی تو روبینہ نے اٹھائی اور کہا خیریت، آج پہلی دفعہ کال کٹنے کے بعد آپ نے بہت دیر کے بعد کال کی ہے۔ میں نے کہا کہ بس ہیڈ آفس سے کال آ گئی تھی تو ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا روبینہ کیا کر رہی ہو؟ تو روبینہ بولی وہی روزمرہ کے کام کر رہی ہوں، ابھی برتن دھوئے ہیں کچن میں رکھ کر ابھی کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں آج بات نہیں کرنی؟ روبینہ بولی زین ایسی بات نہ کیا کرو، آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تو کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے کہا کیوں آج آپ کے سسر اور ساس سو گئے ہیں؟ تو روبینہ بولی ہاں وہ تو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں۔ اسی دوران باتیں کرتے کرتے میں روبینہ کے گھر کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ گھر کا ایڈریس میں بہت پہلے ہی باتوں میں پوچھ چکا تھا۔ مجھے گھر کے ایڈریس کا تو پتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گھر کا دروازہ کس کلر کا ہے۔ میں تھوڑا چپ ہوا تو روبینہ نے کہا زین کیوں چپ ہو گئے ہو؟ تو میں نے کہا ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ روبینہ جلدی سے بولی خیریت تو ہے، جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا روبینہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ روبینہ بولی آپ بھی جلدی کیوں پریشان کرتے ہو؟ میں نے کہا روبینہ میں آپ کی گلی میں پہنچ گیا ہوں، لیکن گھر کے دروازے کا نہیں پتا کہ کس کلر کا ہے۔ روبینہ بہت زور سے بولی یوں سمجھ لیں کہ چیخ کے قسم کھاؤ تم میری گلی میں آئے ہو اور میرے پاس آئے ہو۔ میں نے کہا روبینہ آپ کی قسم، جلدی بتاؤ گھر کون سا ہے؟ روبینہ بولی اچھا فون بند نہ کرنا، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا جلدی کرو۔ روبینہ جلدی گھر کے دروازے پر پہنچی تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں اس سمت چل پڑا۔ میں جب اس طرف چلا تو کوئی دروازے سے نکل کر باہر کھڑا تھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ روبینہ تو یہ نہیں ہو سکتی۔ میں اسی سوچ میں مصروف تھا تو روبینہ کی آواز مجھے موبائل میں سنائی دی، زین آپ آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا آ تو میں رہا ہوں، لیکن یہ باہر کون کھڑا ہے؟ روبینہ بولی زین یہ میں کھڑی ہوں۔ میں نے کہا روبینہ آپ باہر کیوں آئی ہو؟ آپ چلیں اندر، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دی اور دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا تو وہ روبینہ تھی، نہ تو اس کا دوپٹہ تھا اور نہ ہی پاؤں میں اس نے چپل پہنے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو روبینہ کہنے لگی زین بس یہ کہوں گی کہ آپ کی محبت نے مجھے خرید لیا، میری حالت دیکھ لیں، نہ تو دوپٹہ کیا اور نہ ہی پاؤں میں جوتی ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا اندر چلو، اب کیا یہیں پر رہنا ہے؟ تو روبینہ آگے کی طرف اشارہ کیا اور میرے پیچھے چل پڑی۔ روبینہ بولی زین ذرا دروازے کے پاس رک جانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں دروازے کے سامنے رک گیا۔ روبینہ کے گھر سے اس کے اچھے حالات کا پتہ چل گیا کہ یہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوا تو گیٹ کے اوپر برآمدہ ٹائپ چھت تھی، یعنی کہ گیٹ کے اوپر چھت تھی اور وہ پوری کی پوری صحن کے اوپر بھی تھی۔ سامنے ایک سزوکی کلینٹس کھڑی تھی اور اس کو کراس کر کے سامنے ایک دروازہ تھا، ایک سائیڈ پر گیلری جا رہی تھی پیچھے کی طرف اور وہ بعد میں دیکھی تھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو ایک ٹی وی لانچ تھا، ایک طرف کچن اور کچن کے ساتھ کمرہ تھا، پھر درمیان میں ایک کمرہ تھا اور ایک کمرہ بالکل کونے میں تھا اور ساتھ ہی ایک مہمانوں کے لیے بھی کمرہ تھا جس کا دروازہ بھی دوسری طرف گیلری میں کھلتا تھا۔ اور میں ابھی تک مین گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی کالز پر، لیکن آج ہم لوگ آمنے سامنے تھے۔ روبینہ تو مجھے دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ چلیں میرے ساتھ اور وہ مجھے اپنے کچن کے ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر گیا تو کمرے کی حالت کچھ اس طرح تھی، کمرے میں نیچے ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا قالین بچھا ہوا تھا جس کے اندر میرے پاؤں بالکل دنس گئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں ایک ڈبل بیڈ تھا جس پر کم سے کم بہت ہی نرم قسم کے 5 کے قریب چھوٹے چھوٹے تکیے پڑے تھے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا 5 سینٹر صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دور سے ہی صوفے کی نرمی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی،
एक अदद एसी लगा हुआ था और 75 इंच की सोनी कंपनी की एलईडी लगी हुई थी। मैं आराम से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ ही अपनी चप्पल जब उतारने लगा तो रुबीना ने कहा, नहीं आप चप्पल ना उतारें, आप चलें, बेड पर बैठे। मैंने कहा क्यों? तो रुबीना ने कहा, नहीं आप चले, मैं बताती हूँ। मैंने कहा, रुबीना अब कम से कम चप्पल तो पहन लो। तो रुबीना बोली, जैन मैं हर काम कर लूंगी, पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं आराम से गया और बेड के ऊपर टेक लगा के बैठ गया। मैं कुछ इस तरह से बैठा हुआ था कि मेरा दायां पाँव चप्पल की वजह से बेड से नीचे था और बाईं टांग बेड के ऊपर थी। मैं आराम से बैठा तो बेड की दूसरी तरफ से रुबीना आई और साइड पर तकिए पड़े हुए थे, उसने मेरे सर के नीचे रख दिए और आराम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तक रुबीना ने चप्पल नहीं पहनी थी। रुबीना आराम से नीचे हुई और मेरे जूते उतारने लगी तो मैंने रुबीना को कहा, रुबीना प्लीज़ अगर मेरी आपके दिल में कोई भी इज्जत है तो खुदारा कभी मेरे 2 काम नहीं करने आपने। रुबीना बोली, जी जैन बोलिए, वो कौन से 2 काम हैं? मैंने कहा, कभी भी जिंदगी में मेरे ना तो जूते पॉलिश करने हैं और ना ही उतारने हैं। रुबीना बोली, जैन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे ये काम करने से रोक दिया? मैंने कहा, रुबीना औरत की अपनी एक इज्जत होती है और मैं वो इंसान नहीं कि इस औरत से अपने जूते पॉलिश करवाऊं। रुबीना बोली, अच्छा बैठो और आराम से टीवी पर कुछ देखो, मैं 2 मिनट में किचन में जाकर कुछ बना के लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं रुबीना अगर बुरा ना लगे तो किसी तकल्लुफ में ना पड़ो, बस इधर आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, बातें करते हैं। रुबीना बोली, जैन बताओ ना, कुछ तो बताओ, क्या खाओगे? तो मैंने कहा, अच्छा देखो कोई चिकन पड़ा है तो इसे खाली काली मिर्च के साथ रोस्ट करके ले आओ। रुबीना बोली, आप आराम से टीवी देखो, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है रुबीना। इसके बाद रुबीना किचन में चली गई। कोई आधे घंटे से ज्यादा टाइम के बाद रुबीना आई और एक बहुत ही बड़ी प्लेट में कम से कम 1 किलो के करीब चिकन को रोस्ट करके लाई। रुबीना के हाथ का बना हुआ चिकन मैंने खाना शुरू किया। बहुत ही मजे का बना हुआ था और यकीन जाने सारे का सारा चिकन मैं और रुबीना खा गए। इसके बाद रुबीना को मैंने कहा कि कोई ड्रिंक है तो ले आओ। रुबीना ने कहा, सॉरी जैन घर में इस वक्त नहीं है, अगर फिर कभी आए तो आपकी हर चीज़ पूरी पड़ी होगी। आपको ये बताता चलूँ कि रुबीना ने हल्के पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें रुबीना बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर इसके बाद हम एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर मैंने रुबीना को कहा कि मैंने जाना है, मेरा कोई काम है शनियाड़ी, इस सिलसिले में शायद 1-2 दिन वहीं पर रुक जाऊं। रुबीना बोली, जैन चाहे कुछ भी हो जाए तुमने मेरे घर वापस आना है बस। मैंने कहा, रुबीना देखो सरकारी काम है, देर सवेर हो सकती है। रुबीना बोली, जैन सरकारी काम 4 बजे के बाद नहीं होते, लिहाजा आपने आना है और ये बात कान खोलकर सुन लो। मैंने कहा, ठीक है रुबीना, जैसे तुम कहो आ जाऊंगा। बड़ी मिन्नतों के साथ मैंने रुबीना से जान छुड़वाई और इसके घर से निकला और मनसेरा बस स्टैंड पर आया। 2 कप चाय के पिए और शनियाड़ी वाली वैगन की तरफ चल पड़ा। इस दौरान अपना मोबाइल देखा तो कोई 20 के करीब रुबीना की कॉल्स वगैरह आ चुकी थी। मैंने देखा तो दोबारा रुबीना की कॉल आ रही थी। मैंने कॉल उठाई और कहा, हेलो खैरियत? तो रुबीना बोली, यार तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो मैंने कहा, यार मैं होटल में बैठा था इसलिए रिंग ना सुनी। रुबीना बोली, अच्छा इसलिए फ़ोन किया था, आने का क्या प्रोग्राम है और अपनी जान से पूछना था कि क्या खाओगे? मैंने कहा, रुबीना जो दिल करे बना लेना। तो रुबीना बोली, जैन मैं छोटे गोश्त की कढ़ाई बनाऊंगी, कम से कम 2 किलो की, साथ मछली होगी और रोस्ट होगा, अगर दिल करे तो बताना, और भी कुछ बना लूंगी। इसी दौरान बातों बातों में मैं शनियाड़ी पहुंच गया। मैंने रुबीना से कहा, अच्छा ऐसा करो, मैं पहुंच गया हूं शनियाड़ी, अभी मैं अपने काम में बिजी हूं, तुम ऐसा करो कि कॉल लगी रहे, अगर कोई घर का काम करना है तो वो करो, ऑटोमेटिक कॉल ने जब बंद होना होगा बंद हो जाएगी और मैं भी थोड़ा बिजी हूँगा। रुबीना बोली, नहीं नहीं ठीक है, आप आराम से काम करो, मैं भी बस घर के काम से थोड़ा फ्री होकर नींद करूँगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है रुबीना। इसके बाद मैंने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रख दिया और गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कोई 9 बजे के करीब मैं शनियाड़ी के मेन रोड पर पहुंच गया था। इसके बाद मैंने वहां से पिकअप की और मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गया। दफ्तर में दाखिल होने से पहले मैंने देखा कि वहां अभी तक कोई भी नहीं आया, जबकि हमारे हेड ऑफिस के असूल के मुताबिक सुबह 8 बजे सबने पहुंच जाना होता है। मैंने बाहरी इंतज़ार किया। शुक्र है कि मेरी अभी अभी एबटाबाद रीजन में नई पोस्टिंग हुई थी, इस वजह से मुझे अभी तक ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। बहरहाल इन्हीं सोचों में मैं गुम था तो तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद चपरासी आया, जिसने दफ्तर खोला और सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा, कहाँ हैं ऑफिस के लोग?
تو उसने एक दफ़ा तो मुझे हैरानी से देखा कि मैं कौन हूँ जो उनके दफ्तर के लोगों का पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं इसे क्या ख्याल आया तो उसने कहा, साहब बस अभी आते होंगे। जैसे ही उसने दफ्तर की सफाई की, मैं चुप करके उसके दफ्तर के इंचार्ज के ऑफिस में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। इतनी देर में सफाई करने वाले ने मुझसे पूछा, साहब चाय लाऊं? मैंने कहा कि नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इंचार्ज साहब को मिलने आया हूँ, अगर कोई आज का अखबार मिल सकता है तो मुझे दे दो। चपरासी ने कहा, ज़रूर साहब। चपरासी के अखबार दे जाने के बाद अभी तक मैंने अखबार का पहले ही सफ़े की हेडलाइंस पढ़ी थी कि सारा स्टाफ आना शुरू हो गया। मैं चुप करके देखता रहा। हमारे रीजन के इस ऑफिस में टोटल 12 के करीब स्टाफ था, जिनमें से 7 के करीब लेडीज़ थी। सारे का सारा स्टाफ जब आ गया, लेकिन अभी तक जनाब इंचार्ज साहब नहीं पहुंचे थे। स्टाफ आया तो इन स्टाफ में मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इनमें जो लेडीज़ थी वो सारी की सारी ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल से कम उम्र ही होंगी। मैं सबको चुपचाप देखता रहा और तकरीबन 10 बजे के करीब इंचार्ज के कमरे से निकलकर मेन हॉल के दरमियान में खड़ा हुआ और अपने गले को थोड़ा सा साफ करते हुए कहा, अस्सलामुअलैकुम, कहाँ है इस दफ्तर का इंचार्ज? इनमें से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की लड़की थी, उम्र उसकी शायद 24 साल होगी। इस लड़की ने खड़े होकर कहा, जी पहले आप बताएं आप कौन? मैंने कहा, मेहरबानी फरमाकर पहले आप बताएं आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और इस दफ्तर में आपकी पोस्ट क्या है? वो बोली, मेरा नाम महरीन है, मैं इस दफ्तर की सेकंड इंचार्ज हूँ। मैंने कहा, मिस महरीन, आपकी एजुकेशन क्या है और आपको किसने अपॉइंट किया यहाँ? महरीन बोली, जी मैं हेड ऑफिस से ही अपॉइंट हुई हूँ और मेरी एजुकेशन MSc है। मैंने कहा, मिस महरीन, क्योंकि आप इस वक्त सेकंड इंचार्ज हैं, लिहाजा अगले 10 मिनट में आप इन तमाम लोगों की तफसील ले आएँ जो कि इस दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। मैं इंचार्ज साहब के दफ्तर में बैठा हूँ, और हाँ, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको भी फ़ोन करके बुला लें। बाकी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस बारे में हेड ऑफिस कॉल करके GM साहब से पूछ लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर मैं आराम से इंचार्ज के दफ्तर में आया। दफ्तर की ये सूरत हाल थी कि दफ्तर के चारों साइड्स पर जो दीवार थी वो शीशे की थी, और शीशा भी इस किस्म का लगा हुआ था जो कि हाफ शीशा बेल्ट था, यानी कि इस शीशे से दोनों साइडों पर नजर नहीं आता था। खैर मैं दफ्तर में जाकर बैठ गया। कोई 7 मिनट के बाद महरीन दफ्तर में दाखिल हुई और मेरे सामने खड़ी हो गई। महरीन बोली, सर ये लिस्ट ले लें। तो मैंने कहा, महरीन मेहरबानी फरमाकर मुझे सबसे पहले अपने दफ्तर के अमले का और इनके सर्विस के बारे में बताएं कि किस बंदे की कितनी एजुकेशन है और कितनी सर्विस हो गई है, और हाँ, मेरे बारे में हेड ऑफिस से GM से पूछ लें। महरीन बोली, सर मेरे पूछने से पहले GM साहब की कॉल आ गई थी, नजमी साहब को। मैंने कहा, ये नजमी साहब कौन है? तो महरीन बोली, सर वो यहाँ के इंचार्ज हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, किधर हैं? तो महरीन बोली, सर वो अभी पहुँचने वाले हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लिस्ट दिखाएं। तो महरीन बोली, सर ये लें। मैंने उसके हाथ से फ़ाइल ले ली तो फाइल के दरमियान में पेंसिल थी, मैंने वो भी ले ली और मैं लिस्ट पर से टिक करने लगा। महरीन साथ खड़ी होकर मुझे समझाने लगी। तो दोस्तों, ये थी ज़ैन की ज़ुबानी, उसकी ज़िंदगी का वो सनसनीखेज़ मोड़, जहाँ एक तरफ रुबीना के साथ उसकी रोमानवी दास्तान चल रही थी और दूसरी तरफ शनियारी दफ्तरी इंक्वायरी का चैलेंज। अब महरीन के साथ मिलकर ज़ैन इस दफ्तरी लिस्ट की पड़ताल कर रहा है और इंचार्ज नजमी साहब की आमद का इंतज़ार है। महरीन ज़ैन को एक एक करके अमले की तफसीलात समझा रही है, लेकिन क्या नजमी साहब के आने पर दफ्तरी घोटाले का पर्दा फाश हो पाएगा और क्या ज़ैन इस इंक्वायरी के बाद वापस रुबीना के घर जा पाएगा? इस कहानी का अगला रुख क्या होगा, ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।